بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عامل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم چوتھی نوع کو شروع کریں گے، تو اس کا جو پہلا جملہ ہے اس کی ترکیب کرتے ہیں، وہ ہے النوع الرابع حروف تنصب الاسم۔ ترکیب کریں تو النوع الرابع، یہ سب سے پہلے دو کلمے آئے ہمارے سامنے۔ ان میں جو پہلا ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، جس نے بتایا کہ یہ اسم ہے، پھر اس میں معرفہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے۔ تو دو اسم کلام کے شروع میں اکٹھے آئے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جملہ بنے گا تو جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں پھر مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ دو اسم آئے تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ آپس میں موصوف صفت بنے گی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ دو اسم معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی قاعدہ کے تحت النوع موصوف، الرابع یہ اس کی صفت ہوگا، لیکن اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس میں وزمر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف صفت مل کر اب یہ مبتدا ہو جائے گا۔ قاعدے کے تحت دیکھیں تو یہ کیونکہ معرفہ ہے، اس کے بعد آگے آ گیا حروف۔ حروف نکرہ ہے، اس پر تنوین آ گئی، تنوین آئی تو اس نے بتایا کہ یہ اسم ہے، پھر اس میں نکرہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہو اس پر تنوین آئے اور وہ کسی کا نام نہ ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے، تو حروف کسی کا نام نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے۔ تو معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو یہ مبتدا خبر بنتے ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تب بھی یہ مبتدا خبر، تو وہ مبتدا ہو گیا نوع رابع۔ اس کے بعد حروف، یہ اب خبر بنے گا تو لیکن آگے کے ساتھ مل کر، تو حروف اس میں نکرہ ہے۔ اس کے بعد ہے تنصب، تنصب فعل مضارع ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جملہ بنے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ پہلے نکرہ ہو اس کے بعد جملہ آ جائے تو یہ موصوف صفت بنتے ہیں، تو حروف موصوف بن گیا۔ تنصب یہ صیغہ فعل مضارع، صیغہ واحد مؤنث غائب، تو مضارع کے یہ ان دو صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ جو دو صیغے ہیں مضارع کے، ان کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے، تو یہاں پر یہ انہی میں سے ایک صیغہ ہے۔ پھر اگر یہ درمیان میں آئیں، جملہ کے درمیان میں آئیں تو ان کا فاعل اکثر طور پر اندر ہوتا ہے، اور اگر یہ شروع میں آئیں تو پھر ان کا فاعل اکثر طور پر باہر ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ درمیان میں ہے تو اس لیے اب اس کا فاعل اندر ہے، اور وہ اس میں ہیہ ضمیر ہے، اور ہیہ ضمیر جو ہے یہ پیچھے حروف کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ موصوف ہے۔ اور یہ قاعدہ بتایا تھا کہ جو ضمیر واحد مؤنث کی ہوتی ہے یہ جمع مکسر کی طرف یا اس میں جمع کی طرف لوٹ جاتی ہے، تو حروف جمع مکسر ہے تو اس کی طرف یہ لوٹ گئی ہے۔ پھر مطابقت کس طرح درست ہوگی؟ مطابقت اس طرح درست ہوتی ہے کہ جمع مکسر یا اس میں جمع جو ہوتی ہے اس کو جماعتن کی تعویل میں کرتے ہیں، تو جماعتن کی تعویل میں جب کر لیں گے تو اس کی طرف واحد مؤنث کی پھر ضمیر لوٹ سکتی ہے، تو اس میں یہ ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے موصوف، جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مفعول بہ ہوگا، تو الاسم اس کا مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے عبارت ہے فقط۔ فقط کی ترکیب میں کافی احتمال ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو مختصر سی جو ترکیب ہے اس کی، یعنی جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہی ترکیب اس کی کریں گے اس مقام پر۔ فا اس میں جو ہے یہ جمہور کے مذہب کے مطابق فا فصیحیہ ہے، اور فا فصیحیہ وہ ہوتی ہے جو شرط معذوف پر دلالت کرتی ہے، تو پھر جب ہم اس فا کو فصیحہ لیں گے تو اس کی شرط معذوف ماننی پڑے گی، اور شرط جو معذوف مانی جاتی ہے وہ سب سے آسان یہی ہے کہ نکال لے جائے اذا کان الامر کذالک یا ان کان الامر کذالک۔ ویسے اگر پیچھے والے جو جملہ ہے اس کو دیکھ کر اس کے مفہوم کے مطابق نکالنی ہو، یہاں پر عبارت وہ بنے گی اذا نصبت بہ الاسم فقط، تو اس طرح وہ عبارت بن جائے گی، لیکن آسان یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک والی نکال لی جائے۔ اس کے بعد قط جو ہے، قط میں بھی تین احتمال ہیں، اس کے علاوہ تین کے علاوہ اور بھی اس میں ترکیب ممکن ہے۔ ہمارے ہاں جو ترکیب رائج ہے وہ یہ ہے کہ قط اس میں فعل بمعنی انتہی، یعنی اسماء افعال جو ہوتے ہیں وہ کبھی فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، کبھی امر کے معنی میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ قط اس میں فعل ہے اور یہ امر کے معنی میں ہے۔ امر کون سا؟ پھر انتہی امر جو ہے، اس کی ترکیب کریں تو فا جو ہے یہ فصیحہ بن گئی جو شرط معذوف پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے قط، تو قط کی ترکیب کرتے ہیں، قط اس میں فعل مبتدا، اس میں فعل کی آگے ترکیب میں بھی پھر آگے کافی احتمال نکلتے ہیں، اس میں کافی اختلاف ہے، اس کا جو بیان ہے وہ آگے اسی کتاب میں جب اسماء افعال کے پاس آئے گی تو اس میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور مشہور ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ قط اس میں فعل مبتدا، اس میں ان تضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل قائم کام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ
اسمیہ ہو کر یہ جزا۔ آگے اس کے جملہ اسمیہ ہونے یا جملہ فعلیہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب میں اس کو اختیار کیا ہے کہ جملہ اسمیہ بنتا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، جبکہ باقی اکثر نحات کے نزدیک یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہو کر، اب اس کو انشائیہ نہیں کہنا، ویسے یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ اس لیے نہیں میں ساتھ کہہ رہا کیونکہ یہ اب جزا بنے گا، تو جو جملہ شرط بنے یا جزا بنے اس کو صرف اتنا کہیں جملہ فعلیہ ہو کر یا جملہ اسمیہ ہو کر، آگے ساتھ خبریہ یا انشائیہ نہیں کہنا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، خبریہ یا انشائیہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی جملہ، جب کلام مکمل ہو جائے کہ سننے والے کو اسے فائدہ تامہ مل جائے، جب تک ایسا نہ ہو تو اس وقت تک وہ خبریہ یا انشائیہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ کہ جب اگر کوئی بندہ صرف شرط والا جملہ کہہ دے کہ من تضرب، صرف اتنا کہے کہ جسے تو مارے گا، صرف اتنا کہنے سے بات اس کی مکمل نہیں ہوئی، جب تک وہ آگے جزا والا جملہ نہیں کہے گا من تضرب اضرب۔ جب اس نے دونوں کہہ دیے تو اب دونوں کا مجموعہ جو ہے یہ ایک بات مکمل کرتا ہے کہ جسے تو مارے گا اسے میں ماروں گا۔ جب تک ایک ایک ہو، خواہ وہ جملہ شرط ہو یا جملہ جزا ہو، تب تک وہ مکمل نہیں ہوئے، اس لیے ان کو جملہ فعلیہ کے ساتھ خبریہ نہیں کہنا۔ اگر انشائیہ بن رہا ہے تو انشائیہ بھی ساتھ نہیں کہنا، اسی طرح اسمیہ کی بھی ہے۔ تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہو کر جزا، شرط اس کی جو ہم نے معذوف نکالی ہے کہ اذا کان الامر کذالک، اذا ظرف زمان متضمن معنی شرط مفعول فی مقدم کانا فعل افعال ناقصہ کے لیے، کانا فعل افعال ناقصہ، الامر اس کا اسم ہے، اور کذالک جار جو مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتان کے ثابتان صیغہ صفت وزن اس کا فاعل راجع بس ہوئے الامر، صیغہ صفت من فعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ کانا خبر، کانا فعل افعال ناقصہ اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ آگے جملہ ہے وَهِيَ سَبْعَةُ أَحْرُفٍ، اس میں واو جو آئی یہ نئے جملہ شروع میں آئی تو اس واو کو استئنافیہ بنا لیں یا اس واو کو عاطفہ بنا لیں۔ اس کے بعد ہے ہیا، ہیا جو ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ضمائر کی پہچان ہم نے کر لی ہوئی ہے۔ تو ضمیر جو مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر مبتدا بنتی ہے، اس طرح بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ ضمیر مبتدا بنے گی۔ دوسری صورت میں دیکھیں تو یہ ضمیر کیا ہے، یہ ضمیر اسم ہے، پھر اس میں معرفہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا سبعۃ احرف جو کہ نکرہ ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ بھی مبتدا خود بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی تو ہیا ضمیر مبتدا، سبعۃ یہ اس میں عدد ہے 7 کا، تو 3 سے لے کر جو 10 تک کے اعداد ہیں ان میں سے کوئی بھی عدد آ جائے تو اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ اگر اس کے بعد آ رہی ہے تو وہ پھر مجرور ہوگی اور جمع ہوگی، اگر اس سے پہلے ہے تو وہ جمع تو ہوگی لیکن اس کا اعراب پھر عامل کے مطابق ہوگا۔ تو یہاں پر اس کے بعد آ گئی تو بعد آ جائے تو پھر وہ مضاف مضافہ بنتے ہیں آپس میں، تو یہ جمع مجرور ہے۔ سبعۃ یہ ممیز مضاف، احرف اس کی تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہیا کی خبر، ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں تک اگر جملے کو مکمل کرنا ہو تب بھی کیا جا سکتا ہے، اگر اس کا آگے تعلق کرنا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے اس کے بارے میں قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ آگے آ رہا ہے الواو، اس کے بعد آگے الا، جتنے بھی حروف ہیں سب کا ذکر کر دیا، تو یہ وہ قاعدہ جاری ہوگا کہ ایک چیز کا 2 بار ذکر ہو، پہلے اجمالاً ہو اس کے بعد آگے اس کی تفصیل آ جائے تو اس میں تفصیل میں کافی ترکیب احتمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں پہلے آیا کہ یہ 7 حروف ہیں، یہ اجمالاً بتا دیا کہ 7 ہیں، تفصیل نہیں کی، نہیں پتا تھا کون کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے، تو وہ آگے تفصیل کر دی تو اب یہ وہ صورتحال بن گئی۔ تو اب یہاں پر اس کی تفصیل میں کافی ترکیب احتمال ہیں کہ ہمیں اس میں پہلا جو احتمال بنتا ہے وہ کہ مبدل منو بدل والی ترکیب کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ جو تفصیلی چیز ہے اس کو بنا دیں بدل اور جو اجمالی ہے اس کو مبدل منو بنا دیں۔ پھر مبدل منو بدل والی ترکیب میں ایک اور صورت نکلتی ہے کہ جب اجمالی چیز جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں ہو تو پھر اس صورت میں مضاف کو بھی مبدل منو بنایا جا سکتا ہے، مضاف الیہ کو بھی مبدل منو بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی صورت ہے، 2 طرح اس میں ترکیب ہوگی تو وہ کرتے ہیں۔ تو سبعۃ مضاف، احرف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منو۔ اگر ہم سبعۃ کو بنائیں گے مبدل منو تو پھر الواو مرفوع ہوگا، کیونکہ جو مبدل منو کا رب ہوتا ہے وہ اس کے بدل کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تابع کی اقسام میں سے۔ الواو پھر بنے گا معطوف الیہ، اس کے آگے جتنے حروف ہیں سب کا اس پر عطف پڑے گا۔ الواو معطوف الیہ، واو عاطفہ، الا معطوف اول، واو عاطفہ، یا یہ مراد اللفظ ان کو کہہ لیں، یا مراد اللفظ معطوف ثانی، پھر اس طرح ایا حیا یہ آخر تک معطوف معطوف الیہ مل کر یہ بدل ہو جائے گا، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر یا کی خبر ہوگا۔ دوسری صورت بدل والی ترکیب میں کہ ہم بنا لیں یہاں پر احرفن جو مضاف الیہ بن رہا ہے اس کو بنائیں مبدل منو، اور الواوی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے کیونکہ پھر جو مبدل منو ہے وہ مجرور ہے تو بدل بھی اس کا مجرور ہوگا،
تو پھر الواوی اسی طرح آگے جو ہے نا ان پر تو اعراب ظاہر نہیں ہوگا الا پر یا پر، کیونکہ ان کو مراد لفظ کہیں گے. تو یہ سارے معطوف معطوف علیہ مل کر پھر یہ بدل ہوگا احرفن کے لیے. احرفن مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب یہ سباتوں کا مضاف علیہ ہوگا. یہ پھر مضاف علیہ مل کر ہی کی خبر ہو جائے گا. دو طریقے میں اس میں یہ ہوگی. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کا پیچھے والے جملہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، الواو سے نیا جملہ بنائیں، تو اس میں پھر الواو کو ہم مرفوع پڑھ سکتے ہیں. مرفوع پڑھنے میں پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس کو ہم خبر بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم اس کو خبر بنائیں تو پھر اس کے مبتدا میں دو احتمال ہیں کہ یا تو ہم یہاں پر نکالیں پیچھے عدد، کیونکہ اس پیچھے مبتدا عدد نکالنے کا بھی قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ پیچھے اجمالی چیز میں جتنا ذکر ہوا اتنی اگر تفصیلی چیز آ گئی ہے، یعنی اتنی گنی جا رہی ہے، جیسے یہاں پر ذکر ہوا کہ 7 حرف ہیں، اگر 7 کو گن دیا ہے کہ کر کے، تو ایسی صورت میں پھر عدد مبتدا نکال سکتے ہیں. تو یہاں پر نکال لیں گے احدھا، الواو کے شروع میں احدھا، پھر اسی طرح اللہ کے شروع میں ثانیھا، اس کے بعد آگے ثالثھا رابعھا. تو اس طرح کر کے مبتدا نکالا جا سکتا ہے. یہ صورت ہے اگر ہم الواو کو خبر بنائے اور اس کے مبتدا میں ایک صورت بن گئی. پھر اس کے مبتدا نکالنے میں ایک اور صورت یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہیا ضمیر نکال لیں کہ ہیا الواو، یہ بھی درست ہو جائے گا. ہیا مبتدا الواو خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ ہے جب ہم اس کو خبر بنائیں. پھر الواو کو مبتدا بنا کر اس کی خبر آگے نکال لیں یا آگے سے دے دیں، تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ الواو کو بنائیں مبتدا، اس کی خبر نکالیں منہا، یہ بھی درست ہے. منہا خبر نکالیں شبہ جملہ اسمیہ ہوگا، یہ خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یا اس کی خبر آگے سے اس کو دے دیں کہ یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے ہیا بمعنی ما، یہ جملہ واو زائدہ بنائیں، یہ جملہ اس کو خبر دے دیں، جملہ ہو کر یہ الواو کی خبر ہو جائے گی. دو صورتیں ہوگی اس میں خبر میں. پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو خبر دینے میں کہ الواو کو مبتدا بنائیں اور آگے جو مثال آ رہی اس مثال کو اس کی خبر قرار دے دیں. یہ بالکل پیچھے جو دوسری نو تھی اس میں بھی اس طرح کی تاکید کی تھی ہم نے. تو یہ تھی کہ جب ہم اس کو مبتدا بنائیں یا خبر بنائیں تو اس میں احتمال. پھر اس کو ہم مفعول بہ بنا سکتے ہیں آنی فعل کے لیے. آنی فعل اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، الواو اور صورت میں پڑھیں گے تو یہ اس کا مفعول بہ ہو جائے گا، فعل فاعل مفعول بہ جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد آگے جملہ ہے وہیا بمعنی ما. واو میں 4 احتمال ہیں کہ واو یا تو استئنافیہ ہے یا زائدہ ہے یا اعتراضیہ ہے یا پھر یہ عاطفہ ہے. اگر اس واو کو ہم استئنافیہ مانیں تو پھر یہ جملہ الگ سے ہوگا، اس کا پیچھے والا جملہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ترکیب پھر کیا ہوگی کہ یا مبتدا، با جارا، مانا مضاف، ما اس کا مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ با جار کا مجرور. جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ہوں گے ثابتۃن کے. ثابتۃن سے صرف اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا، صفت من فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہیا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. یہ جو ہیا مبتدا ہے اس کا مرجع الواو ہے. یہ صورت ہے کہ جب ہم اس واو کو استئنافیہ مانیں. اگر اس واو کو عاطفہ مانیں اس صورت میں بھی یہ جملہ ایسے بنے گا تو اس کا پیچھے والا جملہ پر عطف ہو جائے گا. اور جو تیسرا احتمال تھا اس واو میں کہ اس واو کو اگر ہم زائدہ مانتے ہیں تو پھر یہ جو جملہ بھی بنایا جملہ اسمیہ خبریہ یہ الواو کے لیے خبر بنے گا، الواو مبتدا اور یہ اس کی خبر ہو جائے گا. اس کے بعد یہ اس واو میں جو چوتھا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ واو اعتراضیہ ہے. واو اعتراضیہ وہ ہوتی ہے یعنی کہ جس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ معترضہ ہوتا ہے. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو ایک جملے کے دو جزوں کے درمیان میں آ رہے یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان میں آ جائے. تو اس صورت میں الواو مبتدا ہوگا اور ناو استوى الماء والخشبۃ یہ اس کی خبر ہوگا. مبتدا اور خبر کے درمیان میں یہ جو جملہ ہے یہ جملہ معترضہ ہو جائے گا. یہ تھے اس میں احتمالات. اس کے بعد آگے جو عبارت ہے ناو استوى الماء والخشبۃ، یہ ترکیب کریں تو ناو مضاف، استوى الماء والخشبۃ مراد لفظ مضاف الیہ. ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یا تو یہ جو پیچھے احتمال بتا دیے گے ان کے مطابق تو یہ خبر بن جائے گا. اگر اس طرح ترکیب نہ کرنی ہو الگ سے کرنی ہو تو پھر وہی جو ہم اس کتاب میں پیچھے سے ترکیب کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا مبتدا معذوف نکال لیں اور وہ نکلے گا مثالھا. مثال مضاف حاض میں اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے الواو، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. استوى الماء والخشبۃ کے الگ سے ترکیب کریں تو استوا یہ ماضی کا صیغہ ہے باب استفعال سے، استوا یستوی استوان یعنی صیغہ وزن مذکر غائب. تو اس کا فعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل باہر ہے اور وہ ہے اس میں ظاہر الماء. الماء اس کا فاعل ہو گیا. اس کے بعد ہے والخشبۃ، تو یہ واو بمعنی ماء ہے. اس کے بعد الخشبۃ یہ مفعول ماء ہے اس کا. استوا فعل اپنے فاعل اور مفعول ماء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد آگے جو عبارت ہے وَإِلَّا، اس میں واو عاطفہ بنائے، الا کا عطف الواو پر ہو جائے گا تو جو احتمال اس میں تھے وہ سارے کے سارے اس میں ہو جائیں گے. اس کے بعد عبارت ہے وَهِيَ لِلْإِسْتِثْنَاءِ، اس واو میں بھی وہی احتمال ہے جو وَهِيَ بمعنی ماء جملہ کے شروع میں واو تھی.
تو سارے ترکیبی اعتماد اس جملہ میں بھی ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. ایک بس ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو کو استنافیہ بنا لیں. یا مبتدا للاستثناء جار مجرور مل کر ظرف مسکر متعلق ثابتۃ کے ثابتۃ صیغہ صفت یضمیر فاعل غائب اس مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مستانفہ. اس کے بعد ناؤ جاء القوم الا زیدن میں بھی وہی احتمال ہیں جو پیچھے مثال میں تھے. تو اس کی ایک ترکیب کرتے ہیں جو مشہور ہے کہ ناؤ مضاف جاء القوم الا زیدن مراد الاسم مضاف الیہ مضاف مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالھا کی. مثال مضاف حاضر اس کا مضاف الیہ راجع بس الا مضاف مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو جاء فعل نون وقایا یازمر اس کا مفعول به القوم مستثنى منه الا حرف استثناء زیدن مستثنى منه اپنے مستثنیٰ سے مل کر اب یہ فاعل جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں. تو آج ہم نے چوتھی نو کو شروع کیا. اس میں یہ بیان فرمایا کہ 7 حروف اسم کو نصب دیتے ہیں. وہ واو بمعنی ما الا یا ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ یہ 7 حروف ہیں جن میں سے 2 کو آج ہم نے پڑھا باقی کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. تو یہ 7 حروف جو ہیں یہ اسم کو نصب دیتے ہیں. پھر ان حروف کے عامل ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے. صاحب کتاب کے نزدیک یہ حروف عامل ہیں اور اسی مذہب کو انہوں نے اختیار کیا، جبکہ جمہور کا مذہب اس طرح نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ حروف نصب نہیں دیتے بلکہ ان حروف سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ نصب دے رہا ہوتا ہے. پھر مصنف صاحب نے ان حروف کو مؤخر کیا اور ما اور لا جو لیسا کا مشابہ ہے ان کو پہلے ذکر کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ما اور لا جو ہیں وہ رفع بھی دیتے ہیں اور نصب بھی دیتے ہیں، جبکہ یہ حروف جو ہیں یہ صرف نصب دیتے ہیں. تو ان کا عمل ان سے کم تھا تو اس کمی کی وجہ سے ان کو مؤخر کیا اور ان کو مقدم کر دیا. پھر آج جو ہم نے پڑھا کہ واو جو ہے یہ ما کے معنی میں ہوتی ہے اور یہ مابعد اسم کو نصب دیتی ہے، یعنی کہ صاحب کتاب نے جو مذہب اختیار کیا اس کے مطابق. اس کی مثال دی جیسے استوى الماء والخشبۃ. تو یہاں پر یہ واو جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے اور اس نے الخشبہ کو نصب دیا. پھر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ واو جب ما کے معنی میں ہے تو ما خود ہی آ جاتا ہے، اس واو کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ واو جو ہے یہ اس سے مختصر ہے، یعنی اس کو لانے میں اختصار ہے اور عبارات میں اختصار جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ما جو ہے اس کے 2 حرف ہیں اور واو کا ایک ہی ہے. تو اس وجہ سے واو جو ہے نا یہ اس کی جگہ پر آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا حرف بیان فرمایا کہ دوسرا الا ہے. الا یہ بھی اسم کو نصب دیتا ہے اور یہ استثناء کے لیے آتا ہے. استثناء کا معنی ہے کسی حکم سے بعض افراد کو نکالنا. تو اس کی مثال دی جیسے جاء القوم الا زیدن کہ یہاں پر الا نے زید کو پیچھے جو حکم بیان ہوا قوم کے آنے کا اس حکم سے نکال دیا کہ قوم تو آئی ہے مگر زید نہیں آئے. پھر مستثنیٰ کے عامل میں اختلاف ہے کہ اس میں بصریوں کا یہ مذہب ہے کہ یہ حرف جو ہے نا الا یہ نصب نہیں دیتا مستثنیٰ کو، بلکہ جو اس سے پہلے فعل ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے. جس طرح جاء القوم الا زیدن میں جاء فعل ہے تو بصریوں کے نزدیک جاء فعل زیدن کو نصب دے رہا ہے، جبکہ مبرد اور زجاج کا مذہب یہ ہے کہ اس میں عامل جو ہے نا الا ہے اور اسی کو ہی مصنف علیہ الرحمہ نے اختیار کیا کہ انہوں نے بھی الا کو عامل کے تحت ذکر کیا. تو ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح یا وہ اس کا بموا جو ہے منصوب ہوتا ہے کہ یا اس کو نصب دے رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ فعل کے قائم کام ہوتی ہے ادعو کے. اسی طرح یہ الا جو ہے یہ بھی فعل کا قائم کام ہے اور یہ نصب دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح اس میں پھر تیسرا مذہب ہے جو کہ امام کسائی کا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں نہ تو فعل نے اس میں عمل کیا ہے نہ ہی الا نے عمل کیا ہے، بلکہ یہاں پر انا مقدر ہے کہ انا مقدر ہے اور انا اس کو نصب دے رہا ہے. جس طرح مثال ایک لیں کہ کام القوم الا زیدن، تو ان کے نزدیک اس کی تقدیر عبارت بنے گی کام القوم الا ان زیدن لم یکم، یعنی کہ زید جو ہے یہ اس کا اسم بن جائے گا اور خبر اس کی جو ہے وہ جملہ معذوف ہوگا. تو یہ امام کسائی کا اس میں مذہب ہے. اور چوتھا مذہب ہے اس میں امام فرا کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ الا جو ہے نا یہ مرکب ہے انا اور لا عاطفہ سے. انا اور لا عاطفہ سے یہ مرکب بنا کس طرح؟ پھر کہ انا میں جو نون مشدد ہے ایک نون کو حذف کیا اور لام کا نون میں ادغام کر دیا اور بن گیا الا، یعنی ان کے نزدیک یہاں پر انا جو ہے یہ اس نے نصب دیا نہ کہ فعل نے نہ ہی الا نے. اور اس میں پانچواں مذہب یہ ہے کہ بعض ناوی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل مقدر نے عمل کیا اور فعل مقدر نے اس کو نصب دیا اور وہ فعل نکالتے ہیں، یعنی استثناء مصدر سے فعل لے آتے ہیں. جس طرح استثنی، تو استثنی فعل اس میں فاعل ہے اور یہ جو
زیدن ہے یہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں، تو جو پہلا جملہ تھا اس کا ترجمہ ہے کہ چوتھی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو صرف اسم کو نصب دیتے ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں۔ 7 حروف میں سے پہلا واو ہے، اور واو ما کے معنی میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال استوى الماء والخشبة کی مثل میں ہے۔ پھر استوى الماء والخشبة کا ترجمہ کہ پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا۔ اس کے بعد 7 میں سے دوسرا الا ہے، اور الا استثناء کے لیے ہے۔ اس کی مثال جاءنی القوم الا زیدن کی مثل میں ہے۔ پھر جاءنی القوم الا زیدن کا ترجمہ کہ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔